وأنتم تنظرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے نال درود پاک پڑھ لو. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل صد احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے مصر چو روانہ ہوئے. فرعون نے آپ دا پیچھا کیتا. 7 لاکھ فوج فرعون دے نال سی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے نال بھی تقریباً اتنے ہی مرد اور عورتاں اور بچے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام 9 محرم الحرام ہفتے دے دن مغرب دی جدو نماز دا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی سورج جدو غروب ہو جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنی قوم کو لے کے نکلے. فرعون اور دے حواریوں کوئی خبر نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے سفر شروع فرمایا، لوگوں کو لے کے نکلے. صبح فرعون کو اطلاع ہوئی اور یہ اپنی فوج لے کے سواریاں تے سوار ہو کے یہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا پیچھا کیتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تابوت کے متعلق پچھلے جمعہ المبارک میں عرض کیتا سی. مائی صاحبہ نے جدو آپ نے اطلاع دیتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت حاصل کیتا جدے اندر آپ دا جسد اطہر سی، آپ دا جسم اطہر سی. وہ تابوت لے کے یہ لوگ جدو دریا دے کنارے پہنچے، دریا دے قریب پہنچے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لوگ بڑے پریشان ہوئے. فرعون نے چڑھائی کر دیتی ہے کہ اگے رستہ کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام فرما رہے سن پریشان نہیں ہونا، اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈے نال ہے. ساری زندگی کے اندر بھی اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، ہر پاسوں اسی پریشانیاں کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن اتنے سانوں کی کرنا چاہیے؟ ہر پاسوں جدو پریشانیاں اسی گر جاتے ہیں ادو بھی اللہ تو بھروسہ نہیں اٹھانا، بس یہی ذہن چ رکھنا نہیں اسی
کہ حق دے اللہ ساڈے نال ہے، اس پریشانی جو اللہ تبارک و تعالی سانو نکال سکتا ہے، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کی مدد کس طرح پہنچتی ہے۔ اللہ سانو آزماتا ہے، اس قوم نو بھی آزمایا گیا۔ ہن اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم تواڈے ہاتھ دے اندر جڑا عصا ہے تواڈا یہ سوٹا اے دریا تے مارا، دریا تے مارا، دریائے کلثم تے ماریا گیا، 12 مین رستے بن گئے، 12 رستے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، قوم نے حکم دیتا اور ایک قوم اتھوں گزر گئی، اور فرعون مگر دیکھ رہا سی جدوں اے گزر رہے سن، اے پار ہوئے نا جدوں تے فرعون بھی مگر آیا، فرعون آیا تے مگر دی فوج بھی آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تسی دیکھ رہے سی جدوں اسی تانوں نجات عطا فرمائی اور اسی فرعون نو غرق کیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید دے پہلے سپارے دے اندر ادا کچھ ذکر اس انداز نال فرماتا میرے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جدوں اسی کھاڑ دیتا تواڈے واسطے دریا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اسی پھاڑ دیتا تواڈے واسطے دریا نو۔ ایک ایک قرآن پاک دے لفظ تے بات کیتی جائے تے بہت طویل بحث ہو سکتی ہے، لیکن ذرا اتھو ایک چیز نو سمجھن دی کوشش کریے۔ عصا تے موسیٰ علیہ السلام نے مارے اسی رستے تے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کے بنایا، اللہ فرمایا نہیں وہ اسی تواڈے واسطے دریا نو پھاڑیا ہے۔ پتہ لگا اللہ تعالیٰ دی دتی پاور دے نال جدوں اللہ نے نیک بندے کام کردے نے نا، پھر وہ کام حقیقتاً میرے اللہ تبارک و تعالیٰ والوں ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید دے دیاں دیگر مثالاں موجود نے، اس کر کے یہ بات بالکل ذہن چوں کٹ دیو۔ لوگاں دا جڑا یہ ذہن ہے نا اور عقیدہ ہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں پاور عطا فرمایا نے، اللہ دی دتی طاقت دے نال سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا دریا نو پھاڑیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اسی تواڈے واسطے دریا نو پھاڑیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کسی دا محتاج نہیں، تے پھر موسیٰ علیہ السلام کو عصا کیوں مروایا؟ دریا تے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کیوں مروایا؟ اللہ تعالیٰ تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اے موسیٰ علیہ السلام تے عصا دا معاذ اللہ خدا محتاج ہے؟ نہ بالکل نہیں، ایسی بات اللہ تعالیٰ چاہتا ویسے ہی حکم فرما دیتا، دریا رستے بنا دیتا، پر اللہ تبارک و تعالیٰ دسنا چاہتا ہے وہ ہے تے سوٹی ہے تے ڈنڈا، پر میرے کلیم دے ہاتھ جدو آ گیا ہے، کلیم اللہ دے ہتھاں دی برکت دے نال اس عصا دے اندر اسی اتنی پاور رکھی ہے، اے پانی دے اوپر آوے تے پانی بھی اپنا رستہ چھوڑ دے اور رستے بنا چھڈے۔ میرے دوست کلیم اللہ دے ہتھاں دی یہ شان ہے، حبیب اللہ دے ہتھاں دی شان دا کون اندازہ کر سکتا؟ اللہ ارشاد فرماتا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور نجات دیتی اسی تانوں، وَأَغْرَقْنَا، اور اسی غرق کیتا آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون دی آل نو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تسی اس وقت دیکھ رہے سی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، فرعون پیچھے آیا، قوم گزر گئی پیچھے دیکھ رہی ہے، فرعونیہ دا حال کی ہو رہا ہے، درمیان کے اندر پہنچے، حکم مل گیا، پانی مل گیا، جدو آپس کے اندر ملیا تو غرق ہو گئے۔ ہن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، ایک بات توجہ دے نال سماعت کرنا، بڑی عقیدے کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نو جو سمجھیے کہ 7 لاکھ بندہ جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرمایا فرعونیہ دا، فرعون اور دی پیچھے فوج غرق ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے آل فرعون نے اسی غرق کیتا۔ یہ آل تو مراد کی ہے، بعض دوستان نے لیا ہے آل تو مراد صرف بچے ہوندے نے، آل تو مراد صرف بچے نے۔ اس تو پچھلی آیت اللہ فرماتا ہے کہ اسی تانوں فرعون دی آل کو نجات عطا کیتی، وہ تواڈے بچیاں نو ذبح کر دیندے سن، بچیاں نو چھوڑ دیندے سن، آل تو مراد کی ہے۔
ہاں قرآن مجید فرقان حمید آل تو مراد پیروکار لینا ہے، آل تو مراد پیروکار لینا ہے۔ کئی دوست بڑی غلط فہمی دے اندر میں، بڑی غلط فہمی دے اندر میں او جی ویکھو جی نماز دے اندر جڑا اسی درود پڑھ دے ہاں یہ نبی اور نبی دی آل تے درود ہے، نبی دے اصحاب تے درود ہی نہیں، ایڈیاں شان والے ہوندے تے درود تے کم از کم انہاں تے پڑھیا جاندا۔ وہ آل تو مراد اولاد نہیں، آل تو مراد پیروکار نہیں۔ ہر جگہ تے آل تو مراد اولاد نہیں ہوندی، آل تو مراد پیروکار نہیں۔ میرے دوستاں تجربہ توجہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے جدوں نماز دے اندر اسی درود پڑھدے ہاں، اے درود جیڑا نبی پاک علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام دی آل دے آئے صرف اور صرف حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہی نہیں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم تے ہی نہیں، حضرت امام حسن پاک تے ہی نہیں، حضرت امام حسین پاک تے ہی نہیں۔ انہاں لوگاں دی شان بڑی اونچی ہے، اے وڈے لوگ نے، انہاں دے مرتبے بھی وڈے نے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نو سمجھیے تے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور جدوں اسی درود پڑھدے ہاں، یا اللہ برکتہ نازل فرما اپنے محبوب تے بھی، اپنے محبوب دی آل دے اتے بھی، مطلب جن نے پیروکار نے یا اللہ انہاں تے بھی برکتہ عطا فرما۔ اللہ دی قسم صحابہ بھی مصطفیٰ دی آل ہے، میں تے تسی نبی پاک دے پیروکار بن کے رہیے، میں تے تسی بھی نبی دی آل بن دے ہاں۔ آل کو سمجھنا چاہیے، آل معنی کی ہے، آل دا معنی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی تانوں نجات دیتی، لیکن فرعون دی آل نو اسی غرق کر دیتا اور تسی دیکھ رہے سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں لوکاں دے دل دی تسلی واسطے فرعون دی لاش نو اسے ویلے ابھار دیتا۔ فرعون دی لاش اسے ویلے ابھری اور سب دیکھ رہے سن۔ اے خیر وہ تو اگے چلے نا تے کچھ لوکاں نے ویکھیا کہ ایک قوم ہے تے انہاں نے بت بنایا ہے، بت دے ارد گرد بیٹھے نے جویں عاجزانہ انداز دے اندر بیٹھی دا ہے۔ انج کہہ لو کہ وہ لوگ بتاں دی عبادت کر رہے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگ آگے وہ جنہاں ویکھیا سی، کہنے لگے جی ساڈے واسطے بھی ایک رب بنا دیو، ساڈا بھی دل لگا رہا کرے، اسی بھی لگے بیٹھے رہا کریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا، موسیٰ علیہ السلام نو جلال آیا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا نبی تو شرک تو روکن واسطے آتا ہے، مطلب ہے کہ جی ایتھے دریاؤں پار آ کے بھی تسی یہی کام کرنے سے پھر اتھے رہ پیندے، پھر اتھے رہ پیندے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا، پیارے کریم تسی ساڈے کول تشریف لیاؤ، اسی تانوں ہور نوازنا چاہتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سی موسیٰ علیہ السلام مل جدو موسیٰ علیہ السلام کو لو وعدہ لیا 40 راتاں دا، موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ لیا 40 راتاں دا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے گئے، قوم پیچھے رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام اگے تشریف لے گئے۔ 40 راتاں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے گزار دیا، 40 راتاں۔ یہ 40 دا عدد انسان کی زندگی دے نال جڑیا ہے اور بڑا اہم عدد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک بچہ ماں دے پیٹ دے اندر مادے دی صورت دے اندر رہندا ہے، پھر 40 دن گزردے نے، پھر 40 دن تک خون دا لوتھڑا بندا ہے، پھر 40 دن تک خون دے لوتھڑے تو بعد ایک گوشت دا لوتھڑا بندا ہے، پھر 40 دنوں تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک فرشتہ آندا ہے اودے واسطے 4 چیزاں لکھ دیندا ہے، اودا بخت لکھ دیندا ہے، او دے اعمال لکھ دیندا ہے، او دی زندگی لکھ دیندا ہے، او دا رزق لکھ دیندا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اسی 120 دنوں دے سا ماں دے پیٹ دے اندر ساڈا رزق لکھیا جا چکا ہے، اسی کتنا کھانا ہے تے جتنا لکھیا گیا ہے اللہ دی قسم ایک دانہ اودے تو نہ گھٹ کھا سکتے ہیں نہ ود کھا سکتے ہیں، تے پھر کیڑی لوڑ ہے حرام طریقے نال کمان دی؟ حلال طریقے دی کوشش کر، رزق میرا اللہ عطا فرمائے۔
ہاں نہیں سکتے جتنا ساری قسمت لکھیا جا چکا ہے. 40 دا عدد جڑا ہے نا شروع تو ساڈے نال جڑیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے کلیم 40 راتاں تے ساڈے کول آ کے رہنا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتاں اللہ تعالیٰ نے کیوں کول رکھیا؟ اس کر کے کہ 40 دا کہ اللہ تعالیٰ عدد سمجھانا چاہتا ہے قوم نو کہ 40 دے عدد دے اندر اسی بڑی برکت رکھی ہے. آدم علیہ السلام دا خمیر تیار ہویا تے 40 دن بارش ہوئی. نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت دا حکم فرمایا تے 40 سال عمر نبی پاک علیہ السلام دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے آپ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں آپ دی عمر 40 سال ہے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم یہ جڑا بزرگ حضرات نیک لوگ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے دور جنگلہ دے اندر یا کسی غار دے اندر 40 راتاں گزارتے رہے نا وہ قرآن کی اس سے آیت پاک کو لے دے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف عطا فرمانا سی, کتاب عطا فرمانی سی, اور فضیلتہ عطا فرمانی سن. 40 راتاں دا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے. موسیٰ علیہ السلام 40 راتاں رب دی بارگاہ وچ رہنا سی. ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا اج کوئی بہتا پڑھ جانا سکول دا تو ویکھ ویکھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دینا مطلب ترجمے نال قرآن پڑھ لیا تے سمجھ لیا تے بعد دے اندر اولیاء دے اوتے باتاں کستے نے او جی یہ جوگیاں پنڈتاں والیاں عادتاں نے انہاں بھی جناب چلے کٹے تے بھی شروع ہو گئے. پر چلے جڑا لفظ چلا نکلیا نا اس سے 40 دے عدد تو نکلیا ہے, اس سے 40 دے عدد تو نکلیا ہے. میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا کوئی بھی کام تسی 40 دن تک کر دو کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کو انور کا عادی بنا دے گا. حضرت فاروق اعظم علیہ السلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ایک خاتون عبادت سے کاموں واسطے گئی کہ کسی اباش دی نظر پہ گئی او دا دل آ گیا ہوتے تھے انہیں زنا دی دعوت دیتی. یہ عورت اپنا عزت بچا کے جان بچا کے کار پہنچ گئی. خامد آیا نا کار خامد نے دسیا ہے جے فلاں بندے نے آ میرے نال حرکت کی ہے. انہوں نے کہا اچھا ہن جدوں تینوں بندہ ٹکرے نا اس بندے نو یہ کہنا ہے کہ 40 دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے با جماعت نماز ادا کر لے 40 دن. پھر جیویں تو آکھیں گا نا میں تیری ہر گل منن کو تیار ہوں. انہیں کہا کی کہہ رہے ہو؟ کہ میں ٹھیک کہہ رہے ہوں. اصل مقصد سی اس بندے نو راہ راستے لے آنا کیونکہ وہ تو زمانہ قریب ہی ہے جو لوگ جہالت تو نکلے سن قریب ہی بہت ساری جہالت ہے جو لوگوں دے اندر پائی جا رہی سی. اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جتھے جتھے جا کے تبلیغ فرما رہے سن سرکار دے نور دے فیضان دے نال جہالت زمانے تو ختم ہو رہی سی. اصل مقصد سی انہوں راہ راستے لے آنا. اس عورت نال دوبارہ ملاقات ہوئی نا کہ اس عورت نے آکھیا کہ جے تو واقعی میں اپنا پیار کرتے میں حاصل کرنا چاہنا ہے صرف 40 دن. موسیٰ حضرت فاروق اعظم علیہ السلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے 40 دن صرف با جماعت نماز ادا کرنی ہے. کہنے لگا لوگ محبت پیچھے دے پاس کھود کٹ دے نہیں یہ 40 دن کی دے دے. میرے دوستوں تجربہ توجہ کرنا جدو 40 دن پورے ہوئے ہونا زبان واسطے دے خامد نے انہوں کیا جا کے اس بندے نو پوچھ پیا کی ارادہ ہی. اے عورت آئی جا کے انہوں پوچھن لگی پائی کی ارادہ ہی. بندہ بولیا نا میری پیڑا خدا دا نا ہی میں جڑی تیرنا گل کی تھی میں نو معاف کر نہیں. نظرہ چکیاں ہوئیاں نے کہنے لگی ہویا کی کہنے لگا کی دسا پہلے جو گلہ کی دیا انہوں تے جہالت سی. حضرت فاروق اعظم پیچھے 40 دن صرف با جماعت نماز ادا کی دیئے. فاروق اعظم نے دنیا نالو دل توڑ کے ساٹا رب نال دل جوڑ چھڑیا ہے. 40 دا عدد زندگی دے اندر بڑا خاص ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پتھر دیاں تختیاں عطا فرمائیاں جنہوں تو رات آکھیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئے کہ پیچھے قوم دے اکثر افراد کئی سارے لوگ کہ بچڑے دی عبادت کر رہے ہیں بچڑے دی عبادت کر رہے ہیں گاں دا ایک بچہ بنایا وہ دی عبادت کر رہے ہیں. اچھا موسیٰ علیہ السلام دے تشریف لیان تو پہلے یہ جڑی
لوگ یہ قوم سی نا بنی اسرائیل، چونکہ اللہ دے نبیوں دے خاندان دے لوگ سن، انہاں چ ہور برائیاں تے ہے سن لیکن اچھائیاں بھی ہے سن۔ ہر انسان کے اندر برائیاں ہی نہیں ہوندیاں، اچھائیاں بھی ہوندیاں نے۔ وہ اچھائیاں بھی دیکھنیاں چاہیے، کلیاں برائیاں نہیں دیکھنیاں چاہیے۔ جدو کوئی انسان دنیا تو چلا جائے تو پھر بہتر ہے وہ برائیاں تے پردے پا دیتے جان، وہ اچھائیاں ہی ذکر کیتیاں جان، تے کسی دیاں بھی برائیاں وہ کن پیچھے اس انداز نال نہ کیتیاں جان کہ وہ تحقیر اور وہ تذلیل ہوئے۔ ہاں کسی نو وہ شر تو بچان واسطے کوئی بات اگر کرتا ہے تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ میرے دوست ان لوگوں کے اندر اچھائی ایسی کہ وہ بے ایمان نہیں سن، امانت دار لوگ سن۔ کوئی چیز انہاں نوں کھڑا دیندا سی نا اودے وچ خیانت نہیں سن کرتے۔ لوکی اگرچہ فرعون نوں مندے سن پر فرعون خود بھی لالچی انسان سی اور یہ جڑے منن والے سن یہ بھی لالچی سن، لوکاں دی چیزاں تے قبضہ کر لیندے سن۔ لیکن بنی اسرائیل قوم ایسی سی جنہاں دے کول لوگ اپنے خزانے وغیرہ رکھواندے سن، اپنا سونا چاندی پیسے بھی رکھواندے سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا وہ بندے تے غرق ہو گئے نے، سونا سارا ساڈے کول ہے، ہن کی کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام انہوں جلا دیو۔ موسیٰ علیہ السلام جلان دا آرڈر دے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور تے 40 دنوں واسطے، 40 راتاں واسطے، مگر ایک بندہ سی جدا نام سی سامری۔ سامری قبیلے دا سی لیکن دا نام بھی موسیٰ ہی سی، اور شاید یاد ہوئے گا چند جملے پہلے میں دا پورا ذکر کیتا سی، توجہ کرنا۔ اس سامری سی نا جڑا یہ کہنے لگا کہ یار میں اتنا سونا سنیارا تو تسی مہربانی نہیں کر دے سونا مینوں دیو ہاں کہ میں تانوں تہاڈا رب بنا دیاں، تہاڈا رب بنا دیاں۔ جنہاں نے انہاں لوکاں نوں ویکھیا سی نا رستے جڑے عبادت کر رہے سن، ایک بت بنایا وہ ارد گرد بیٹھے نے، وہ لوگ سونا لے کے آ گئے دے کول، تو کثیر تعداد کے اندر لوگ سن۔ انہاں آکھیا ساڈا رب بنا کے دے۔ انہیں ایک بچہ بنایا، بچڑا بنایا، بچڑا بنان تو بعد نا انہیں پتہ نہیں کی کیتا کہ وہ کلام بھی کرتا ہے، بولدا بھی ہے، سونے چاندی دا بچڑا ہے لیکن بولدا بھی ہے۔ کہنے لگا ویکھو نا موسیٰ دا بھی یہی رب ہے اور تہاڈا میرا ساریاں دا بھی یہی رب ہے، کیوں؟ پر سونے چاندی دے بچے بولدے نے، یہ بولدا ہے، تے جڑا یہ بولدا ہے یہ رب ہی ہے اپنا۔ انہاں عبادت شروع کر دی۔ انہاں جدوں دی عبادت شروع کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ گئے سن۔ ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو بڑا سمجھایا لیکن لوگ نہ مننے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جدو تشریف لے آئے نا تے بڑا آپ نو جلال ہے، میں تے لوگوں کو رب نال ملان دے کوششاں کر رہے ہیں پر یہ لوگ خدا دا شریک بڑائی بیٹھے نے۔ آپ نے بڑا ڈانٹیا لوگوں کو، حتیٰ کہ حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی مبارک پکڑ لی، داڑھی مبارک سر دے بال پکڑ لے۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو 3 سال بڑے نے۔ موسیٰ علیہ السلام عمر دے اعتبار دے نال ہارون علیہ السلام تو چھوٹے نے، پر موسیٰ علیہ السلام کو جلال اتنا آیا کہ اپنے بھرا دی داڑھی پکڑ لی۔ ہن میں پوچھنا چاہنا داڑھی کھڑی کیڑی جاندی جڑی یہ ٹیڈی ہو گئی؟ داڑھی کھڑی کیڑی جاندی جڑی کم از کم موٹس تے آ سکے؟ کھڑی تے ہوئی جائے گی۔ قرآن آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو اپنے بھرا دی داڑھی کھڑی نا تو وال پکڑے سر دے، حضرت ہارون علیہ السلام کہہ رہے سن میری ماں جائے، میری ماں دیا سونیا شہزادیاں مہربانی فرما میری داڑھی بھی چھڑ دے تے میرے سر دے وال بھی چھوڑ دے۔ ہن پتہ لگا اللہ دے سارے نبی جتنے بھی تشریف لے آئے نا سارے دیاں داڑیاں ایڈیاں ایڈیاں ہے سن کہ ایک مٹھ دے اندر داڑھی آ سکتی سی۔ تے داڑیاں وہی نے جڑیاں مٹھ دے اندر آ سکن، جنہاں چھوٹیاں چھوٹیاں رکھیاں نے، وہ منہ تے میں کے کہنا وال تے آئی نے تھوڑے جو بدا لو، کوئی نہیں کی ہوندا ہے۔ سرکار دی سنت تے عمل ہو جائے، سرکار دی سنت تے عمل ہو جائے۔ میرے دوست میرے عزیز میرے محترم توجہ کرنا۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی پکڑی اور سر دے بال پکڑے۔ اے پیار نال نہیں کام ہوندے، یہو جے کم پیار چ نہیں ہوندے، یہو جے کم جلال چ ہوندے نے۔ ہن بظاہر تے دوواں بھراواں دی لڑائی ہو رہی ہے، بظاہر دیکھیا جائے دوواں بھراواں دی لڑائی ہو رہی، بولنا نہیں، میری گل تے جواب نہیں دینا، میں صرف ایک گل تواڈے کو پوچھنی ہے، ہاں نہ کچھ نہیں کرنی، کیونکہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ ہن مینوں دسو دوواں چوں سچا کون ہے؟ جواب نہیں دینا، میں دینا جواب، دونوں ہی سچے نے، دونوں ہی سچے نے۔ کیوں کسی ایک نو غلط آکھو گے، دونوں ہی اللہ دے نبی نے، اللہ دے کسی نبی نو غلط آکھو گے تے ایمان دا کڑاکا نکل جائے گا۔ ہن میرے دوست میرے عزیز میرے محترم، قرآن کہہ
کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی مبارک بھی پکڑی ہے, سر دے بال بھی پکڑے نے, لیکن دوویں سچے نے. یہ ساڈا عقیدہ ہے. کس واسطے؟ انہاں دیاں نیتاں درست سن. توجہ ہے جی, انہاں دیاں نیتاں درست سن. میرے دوست لوگ تے تاریخی حوالے پیش کرتے ہیں جی صحابہ کرام دی لڑائی ہو گئی. مسئلہ بڑا نازک چھیڑ دیا, توجہ کرنا. صحابہ کرام دی لڑائی ہو گئی, تاریخی حوالے پیش ہوندے نے, میں تے اللہ دا قرآن پیش کر رہا. دو نبی آپس دے اندر اس طرح دا معاملہ ہویا, اسی دوواں چوں کسے نوں بھی غلط نہیں کہندے کیوں نہیں تا ایمان دا جنازہ نکل جائے گا. دوویں حق تے نے, کیوں؟ انہاں دیاں نیتاں درست سن. اس سے طرح بلا تشبیہ و تمثیل صحابہ اکرام حضرت علی پاک دے نال جدوں انہاں دے کوئی معاملات بنے, اسی دوواں نوں غلط نہیں کہہ سکتے. تسی آکھو جی تے غلط ہوندا ہے, میں پھر قرآن دی اس آیت دا مینوں جواب دیو, ایتھے تواڈے ایمان دا جنازہ نکلدا ہے, اوتھے جے کرو گے صحابہ اکرام دے اہل بیت اطہار کسے ایک گھر نوں رکھنا پے گا. تے عقیدہ وہی چنگا جڑا اہل سنت قرآن نوں پکڑ کے عقیدہ حاصل کیتا ہے, نبی دے فرمان تو عقیدہ حاصل کیتا ہے. دونوں بزرگ حق تے سن. بظاہر معاملات کچھ بھی نے سانوں دی سمجھ نہیں, لیکن دونوں حق تے سن. جے حق تے نہ ہوندے حضرت علی مرتضیٰ کدی اپنے مد مقابل ہونے والے شہداء دی جنازے نہ پڑھا. تو میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, میں گزارش کراں گا ایویں کسے دے کہن تے انہاں لڑائیاں دے اندر وڑ کے اپنا ایمان تباہ نہ کر بینا. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ عادل بھی نے اور سارے صحابہ حق دے نے. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی حق کے نے, لیکن انہاں دا جو معاملہ ہویا اسی نہیں جانتے معاملات کی نے, لیکن بظاہر جو بھی کچھ ہویا اسی کلام ہی نہیں کر کس کر کے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مسئلے سانو کلام کی اجازت نہیں, تے صحابہ اور آل مصطفیٰ دے آپس کے معاملات سانو کلام کی اجازت نہیں. میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, توجہ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی انہاں نوں سمجھایا نہیں کہ میں تے بڑا سمجھایا, مندا کون ہے؟ یہ مندے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تحقیق کی, بنایا کہ نے سامری کو لا کے پہلے یہ دس تو یہ کیتا کی جڑا بول رہا ہے, کیتا کی ہے. میرے دوستوں تجربہ توجہ کرنا, اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سامری نے آکھیا, کہنے لگا میں ایسی چیز دیکھی جڑی لوکاں نے نہیں دیکھی. میں ایسی چیز دیکھی جڑی لوکاں نے نہیں دیکھی. وہ چیز کی سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے جدوں آپ دریا دے اندر آگے, خشک رستے بنے سن انہاں دے اندر آگے, فرعون نو سمجھ لگ گئی ہن میں مر جاواں گا, ہن میں ایتھے غرق ہو جاواں گا. پھر فرعون سمجھ گیا کہ موسیٰ دا رب مینوں تباہ کر چھڈے گا. فرعون دریا دے اندر نہیں سی جا رہا. کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو سامری بولیا, کہنے لگا میں دیکھیا اللہ دا فرشتہ حضرت جبریل اپنی سواری دی آئے نے. آپ جدو سواری فرعون دی سواری دے نال کھے کے لگائی ہے, سواری نو جوش آیا. موسیٰ علیہ السلام نو سامری کہنے لگا وہ سواری جتھے جتھے جبریل دی سواری چل دی سی, زمین دے پیر رکھ دی سی, تھلیوں تازہ گھاہ اگ پیندا سی. تھلیوں تازہ گھاہ پیندا سی جتھے جتھے پیر رکھ دی سی. اس سواری دے اس گھوڑے دے سم جتھے لگدے سن تھلوں گھاہ پیندا سی. میں تھوڑی جی مٹی لکا لئی, کیوں؟ زمین جیڑی خشک ہوئے کہ دا پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے. وہ کلر والی بھی ہوتی ہے نا, لیکن جس زمین دے تے گھاہ پیا ہوئے نا اودے واسطے پتہ ہوندا نہیں کہ کلر والی زمین نہیں, اس زمین دے اندر حیات باقی ہے. کہنے لگا میں محسوس کیتا ایک قدم اتنے برکت والے نے, وہ جتھے پیر رکھ دے نے اوتھے حیات اودے مطابق آ جاندی ہے. اسے کر کے میں اٹھا لئی, بچڑے کی صورت بنا کے جدوں وہی مٹی میں دے منہ دے اندر پائی, اے دے اندر بھی اسی طرح حیات آ گئی. ہن میرے دوست, میرے عزیز, میرے محترم, حضرت جبریل جس سواری تے سوار ہون, اس سواری کے اندر اتنا کمال آ جاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت نہ جتھے پیر رکھ دیے تھلوں تازہ گھاہ اگ پیندا ہے. کہ سوچ جے جبریل دی یہ شان ہے کہ جس سواری تے سوار ہوئے او دا یہ مقام ہے, کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے.
ہن توجہ کرنا، جبریل جس سواری تے سوار ہویا، جبریل سواری تے سوار ہویا تے اصل سواری چایا، سواری جتے قدم رکھ دیئے تے اتھو کہا اگدا ہے، تے جے او دے قدمہ دی برکت نال کہا اگرے ہے کہ اس سواری دی کتنی شان ہوئے گی، تے او سواری جی دی سواری ہے اس جبریل دی کتنی شان ہوئے گی کہ او جبریل جے دے بوئے تے ہاتھ بن کے کھلوتا رہندا ہے، اس امام الانبیاء دی کتنی شان ہوئے گی۔ پھر وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیدے کندیاں تے سوار ہون او صدیق اکبر دی کتنی شان ہوئے گی، اور لوکاں دے دل ہو سکتا ہے کسی وجہ تو مردہ ہو جان، بس جیس دل دے اتنے قدم اللہ دے محبوب دا آ جائے وہ دل کبھی بھی مردہ ہو سکتا۔ جب بندہ کسی تے موٹیاں تے بیٹھتا ہے نا، موٹیاں تے بیٹھتا ہے تے او دا جسم کے انداز نال لگدا ہے، سمجھو سرکار دا جسم اطہر، سرکار دے قدم مبارک حضرت ابو بکر صدیق دے دل انور دے قریب سن، دل دے نال لگ رہے سن، حضرت ابو بکر صدیق دا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کتنا مقام دیتا اور کتنا شان عطا فرمایا۔ شان صدیق فاروق دا کی دساں، شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا جینا دا اللہ نے اچھا مقام، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا، کملی والے دے یاران دے کم آ گئی۔ نبی مکرم شفیع معظم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کسی چیز نہ لو جائے ہوتا پھر کتنا مقام ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ پھر اتھے رہنا شروع کر دیتا، انہوں بچڑے نو پگھلا کے وہ دا جتنا سونا پگھلیا وہ سارا پانی دے اندر بہا دیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انج نہیں ہون، چونکہ تسی رب نال شریک ٹھہرایا ہے نا، تہاڈی توبہ یہی ہے کہ تسی اپنے آپ نو قتل کرو۔ جی اپنے آپ نو کیویں قتل کر سکتے ہیں؟ پھر جنہ نے شرک نہیں سی نہ کیتا انہاں واسطے حکم ہویا تسی انہاں نو قتل کرو۔ انہاں نے قتل کیتا اپنے نو تے 70,000 بندہ ایک چٹکے دے اندر ہی قتل کیتا گیا، 70,000 بندہ۔ ہن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، میں عرض کرنا چاہنا، توجہ کرنا، لوگ آندے نے کہ یہ ظلم ہے، مرتد واجب القتل ہے، یہ شریعت محمدی دے اندر ہی نہیں صرف، یہ یہودی جے شریعت نو مندے نے وہ شریعت دے اندر بھی ہے۔ مرتد واجب القتل ہے، جڑا اسلام لیان تو بعد اسلام تو پھر جائے وہ واجب القتل ہے، اور ایک قانون نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شریعت دا نہیں لیا بلکہ پرانی جڑی شریعت چلدی آ رہی سی وہ دی تصدیق فرمائی ہے سرکار نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَقْتُلُوا، اپنے آپ کو قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں قتل کرو۔ قتل کس طرح کیتا گیا؟ ہن ایک امتحان انہاں لوکاں دا بھی سی جنہاں قتل کرنا سی، کوئی انہاں دا چاچا ہے، کوئی انہاں دا بابا ہے، کوئی انہاں دا ماما ہے، ان قتل کرنے نے۔ ان کو بندے بھی بڑے پریشان۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب العالمین مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ نے ایک گھٹا بھیجی تے زمانہ یہ گھٹا جدو آئی نا تے نیرا اتنا ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیتا، فرمایا خنجر چلا دیو، خنجر چل گئے تے 70,000 بندہ اس سے وقت قتل ہوئے، 70,000 بندہ۔ ہن میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اجڑے اپنے آپ نو یہودی بھی آخدے نے اور اسلام نو ایک دہشت گرد مذہب آخدے نے،
یہ قانون جڑا ہے نا مرتد دے قتل دا قانون یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تو پہلے بھی موجود سی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر یہ قانون بنیا۔ اس کر کے میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، اسلام بڑا پیارا دین ہے، اسلام بڑا پیارا دین ہے، توجہ کرنا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا ہوں تہاڈی جان ہی نہیں بچتی ہے کہ اپنے انو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے پھر اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، رب العالمین کو مہربانی نہیں فرماتا، وہ مہربانی نہیں فرماتا، یا اللہ مہربانی فرما، کرم فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندے جڑے اس قوم دے بزرگ سن انہاں نوں نال لے کے دوبارہ کوہ طور تے تشریف لے گئے۔ فرمایا دیکھو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نال کلام کراں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے اللہ تعالیٰ نال کلام واسطے انہاں لوکاں نے آواز تے نہ سنی، لیکن نور چمکدا انہاں نے دیکھیا، روشنی ایک دیکھی انہاں نے، لیکن کلام نہیں سنیا۔ یہ کہنے لگے نہیں اسی تے اللہ تعالیٰ نو جنی دیر اکھاں نال نہیں ویکھ لینا سا مننا نہیں، جنی دیر اسی اکھاں نال نہیں ویکھ لینا اسی مننا نہیں۔ رب ارینی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب العالمین اپنا وخا انظر الیک، اسی تین دیکھنا چاہنے۔ فرمایا لن ترانی، کہ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ کرنا کہ دنیا تے رہ کے اس اکھ دے نال کوئی خدا نو نہیں دیکھ سکتا۔ کس واسطے؟ اسی جدو ویکھدے ہیں نا پوری اکھ نال نہیں ویکھدے، اکھ دے اندر ایک ہے جڑا کالا جا ڈیلا ہے نا ساڈا کالا حصہ، اسی اے دے نال بھی نہیں، اس کالے حصے دے اندر ایک نقطہ ہے، اسی او دے نال دیکھدے ہیں، یعنی ایک باریک دے نقطے دے نال اسی سب کچھ دیکھدے ہیں، یعنی ساڈے اس باریک دے نقطے دے اندر سارا کچھ سما سکتا ہے۔ جے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخیے کہ دنیا تے رہ کے کوئی اس اکھ نال خدا نو دیکھ سکتا ہے، تے پھر جڑا اللہ اس باریک دے نقطے دے اندر سما سکتا ہے وہ اللہ پھر خدا تے نہیں ہو سکتا، وہ پھر خدا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی کی یہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، توجہ کرنا، مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نو دیکھیا ہے، لیکن اس دنیا تے رہ کے اس دنیا تے رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام نے دیکھیا ہے، اس دنیا تے رہ کے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیا ہے تے لا مکان دیا بلندیاں تے جا گیا، یعنی وہ مکان ہی کوئی نہیں جتنے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے رب نو دیکھیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے والمشاریہ نو اپنے نبیہ دیا شانہ سمجھن سمجھان کی توفیق عطا